اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام والشک منہا علی اربع شعب علی التماری والحول والتردد والاستسلام۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ شک کی 4 شاخیں ہیں۔ پہلی شاخ کا نام تماری اور دوسری شاخ کا نام حول، تیسرے کا فرمایا تردد اور چوتھی کا فرمایا الاستسلام۔ 2 کے بارے ہماری کل تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ان شاخوں کے بارے، اور آج ہماری بات ہے شک کی جو 2 شاخیں ہیں، تردد اور استسلام۔ ماشاءاللہ۔ تردد سے کیا مراد ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَمَن تَرَدَّدَ فِي رَيْبٍ وَطِئَتْهُ صَنَابِقُ الشَّيَاطِينِ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص شک اور شبہ میں سرگرداں متردد رہتا ہے اس کو شیاطین کے پنجے مسل دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تردد واطئۃ الشیاطین، تردد کہتے ہیں یعنی کسی چیز پر پختہ یقین نہ ہونا، کسی بات پر پختہ نہ ہونا۔ تردد کا معنی ہے کہ انسان کسی بات پر یقین نہ ہو، کبھی مثلاً اس بات کو مان لیتا ہے، کبھی اس کو انکار کر دیتا ہے، مستقل مزاج نہ ہونا، کسی ایک بات پر مضبوط نہ ہونا۔ تو امام ایسے بندے کے بارے فرما رہے ہیں کہ وَمَن تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ، جو شک اور شبہ میں متردد رہا، فرماتے ہیں وَاطِئَتْهُ صَنَابِقُ الشَّيَاطِينِ، اس بندے کو شیاطین مسل دیں گے، اپنے پنجوں کے ساتھ رون دیں گے۔ اب یہاں امام فرماتے ہیں تردد یہ جو ہے یہ شک کی علامت ہے، اور شک آپ کو پتہ ہے یہ یقین کے مقابلہ میں ہے۔ یقین علامت ایمان تھا اور شک علامت کفر ہے۔ لہذا جس میں تردد ہوگا، جس میں یقین نہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں تھوڑا شک ہے۔ متردد شخص، کیونکہ اب دیکھیں کہ متردد شخص کو شیطان کیا ہے قابو میں پا لیتا ہے، کیونکہ اس کا اطمینان نہیں ہوتا، کسی ایک بات پر اس کا پختہ یقین نہیں ہوتا، یعنی اس کا عقائد پر یقین نہیں ہوتا، اس کا آخرت پر اگر یقین نہیں ہوتا، اس کا فرشتوں کے بارے اگر کتاب آسمانی کتابوں کے بارے یقین نہیں ہوتا، متردد رہتا ہے، کہتا ہے شاید ہو، شاید ایسے نہ ہو، شاید اللہ ہے، شاید اللہ نہیں ہے۔ کسی ایک بات پر اس کا پختہ یقین نہیں ہے، اس کا حق کے ہونے میں وہ شک میں رہتا ہے، سمجھتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ امیر کائنات حق پر ہیں، کبھی کہتا ہے کہ شاید وہ بھی اس طرح ہو، بہرحال اس کا پختہ یقین نہیں ہے۔ اس بندے کا موقف کیا ہے؟ یہ بندہ 50-50 ہے، کبھی کہتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ حق ہے، کبھی کہتا ہے حق نہیں ہے، کبھی کہتا ہے یہ باطل ہے۔ تو اب مولا فرماتے ہیں کہ اس بندے کو شیاطین پنجوں کے تلے کیا ہے رون دیں گے، پندوں کے نیچے مسل دیں گے۔ کیوں؟ یہ متردد ہے، اس کا یقین نہیں ہے، 50% یہ ایمان سے ہٹا ہوا ہے۔ تو جو 50% متردد ہے، یقین پر نہیں ہے، شیطان کو ایسے بندے کو بہکانے میں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ شیطان کمزور ایمان والے بندے کو بہکاوے میں اس کو لے آنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس بندے کو شیطان کا بہکانا مشکل میں ہوتا ہے جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا یقین ہوتا ہے، جس کا یقین ہوتا ہے کہ توحید ہے، جس کا یقین ہے کہ میں ہر جو بات کر رہا ہوں یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، جس کو یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایک میرا نام اعمال بن رہا ہے، قیامت کے دن مجھے دکھایا جائے گا، جس کا یہ یقین ہوتا ہے وہ پھر گناہ بھی نہیں کرتا، اور ایسے بندے کو شیطان اپنے پھندے میں نہیں پھنسا سکتا، ایسے بندے کا شیطان کا بندہ ایسا ہوا ہے شکار نہیں ہوتا۔ اب یہ جو بندہ ہے جو متردد ہے، شک میں ہے، اس بندے کو شیطان جلدی شکار کر لیتا ہے۔ اسی کے بارے امام فرما رہے ہیں وَمَن تَرَدَّدَ، یہ حق اور باطل کو پہچاننے میں بھی متردد ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، متردد ہے۔ ایسے بندے کے بارے امام فرما رہے ہیں کہ وَمَن تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ صَنَابِقُ وَاطِئَتْهُ صَنَابِقُ الشَّيَاطِينِ، کہ جس بندے کا پختہ یقین نہیں ہے، جس کا جزم نہیں ہے، ایک موقف پر مضبوط نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں صنابق الشیاطین، صنابق کہتے ہیں پنجے کو، شیطان شیاطین واضح ہے، شیطان اس بندے کو کیا ہے اپنے پنجے تلے رون دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اگر اس کا ایمان مضبوط ہو تو پھر شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ اب یہ علامت تھی علامت شک کی، اور شک علامت کفر ہے۔ یہ تیسری علامت کس کی؟ شک کی۔ اب چوتھی اور آخری علامت شک کی مولا فرماتے ہیں الاستسلام۔
استسلام شک کی علامت ہے۔ استسلام سے کیا مراد ہے؟ سر تسلیم خم ہو جانا، حتیٰ کہ باطل کے سامنے بھی اپنی جبین کو جھکا دینا۔ اس کے بارے امام علی بن ابی طالب فرمانے کہ ایسے بندے کے بارے امام فرما رہے ہیں ومن استسلم لہلاکت الدنیا والآخرہ ہلاک فیہما۔ مولا فرماتے ہیں جو دنیا اور آخرت کی ہلاکت کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی ہلاکت کے سامنے اپنی جبین پیشانی کو جھکا دیتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھنا اس بات کو، کیا مراد ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہلاکت کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وضاحت علماء یوں فرماتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اس کی دنیا میں باعث ہلاکت ہیں، یہ ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کے سامنے جھک جاتا ہے، ان کا مقابلہ نہیں کرتا، ظالم کے ظلم کا مقابلہ بھی نہیں کرتا، مقاومت اس میں نہیں ہے، اس میں مضبوطی نہیں ہے، اور یہ اس ظلم کے یہ اس ظلم سے خوف زدہ ہو کر ظالم کے ظلم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، ظالم کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا اور اس کے ظلم پر راضی بھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو ظالم کے ظلم پر راضی رہے، یا جو ظالم کے ظلم پر خوش ہو، یا جو ظالم کو یہ بھی نہ کہہ سکے کہ اس نے ظلم کیا ہے، یا جو ظالم کی بیعت کر لیتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ باطل ہے، مولا فرماتے ہیں ایسے بندے کو فرماتے ہیں کیا ہے؟ ہلاک فیہما، کہ یہ دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس نے دنیا کی ہلاکت کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اور واضح سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ظالم، یہی ظلم کی مثال لیتے ہیں کہ ظالم کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے، ظالم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے، ظالم کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے، ظالم کے سامنے حق آواز کو بیان بھی نہیں کرتا، حق بات بھی نہیں کہتا، ظالم کے ظلم پر راضی ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ بندہ دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جائے گا۔ اور کتنے ایسے حکمران ہیں جن کو آپ نے بھی مشاہدہ کیا، میں نے بھی دیکھا، کہ جنہوں نے بھی ظلم کیا اور ان کے ظلم پر جو بھی بندہ راضی رہا، وہ بندہ دنیا اور آخرت کے خسارے کے سوا کچھ نہ ملا۔ یہی مثال لے لیں آپ عراق کی، جو سابق اس کے حکمران تھے، صدام جس کو کہا جاتا ہے، کتنے بے جرم لوگوں کو قتل کروایا امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کے جو صدر بش تھا اس کے کہنے پر، کتنے عراق کی ایسے بے گناہ بے جرم لوگوں کو قتل کروایا، ان کو بے گھر کروایا، ان کو کیا ہے رسوا کیا، اور ایسے اس نے ایسے ظلم ڈھالے کہ ظلم پوری تاریخ میں وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ پھر کیا ہوا؟ باطل کے سامنے سر تسلیم خم ہوا، باطل کا سامنے مقابلہ نہ کیا، باطل کے سامنے نہ ڈٹ سکا، باطل کو غلط نہ کہہ سکا، امریکہ کے سامنے جھک گیا، تو پھر اس کا کیا ہوا؟ دنیا اور آخرت میں خسارے کا سوا کچھ نہ ملا، پھانسی کا شکار ہوا، دنیا میں بھی تباہ ہوا اور آخرت میں بھی تباہ ہوا۔ ایسے بندے کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ من استسلم، جو سر تسلیم خم کر جائے، ظالم کے ظلم کے سامنے خاموش ہو جائے، ظالم کو ظالم بھی نہ کہہ سکے اور خاموش ہو جائے جان بچانے کے لیے، یا ظالم کی بیعت کر لے، مولا فرماتے ہیں ہلاکت الدنیا والآخرہ، یہ دونوں دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ ہلاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کو پھر باطل اور حق کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ یا آپ تاریخ دیکھ لیں، کربلا میں لوگوں کو پتہ تھا یزید باطل پر ہے، یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ تھا امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن انہوں نے امام علیہ السلام کی بیعت کرنے کی بجائے یزید ملعون کی بیعت کی۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ باطل ہے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود حق کا ساتھ نہ دیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ دیا، اس کے مقابل میں یزید باطل پر تھا اور اس کا ساتھ دیا، پھر وہ دنیا میں بھی کیا ہے؟ ہلاکت کا سبب بنے، دنیا میں بھی ہلاک ہوئے۔ یزید کی حکومت امام حسین علیہ السلام کے بعد کچھ ماہ کے لیے اس کی حکومت باقی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا میں بھی کیا ہے؟ واصل جہنم، وہ دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہوا، اور آخرت میں پھر ہلاکت دائمی ہے، آخرت میں تو ہلاکت کنفرم ہے۔ تو مولا فرماتا ہے ایسے بندے کے بارے کہ جو حق کا ساتھ نہیں دیتے، جو ظالم کے ظلم پر خوش ہوتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے۔ آج کے یہ دیکھ لیں کہ موجودہ دور میں جو ہمارے سامنے، فلسطین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، غزہ سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، غزہ کے شہداء جو وہ مائیں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں، ان کے بچے سامنے تڑپ رہے ہیں،
اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اور امریکہ سے اس دور میں کوئی بڑا ظالم نہیں ہے، اسرائیل سے کوئی بڑا ظالم نہیں ہے۔ اسرائیل نئے آئے دن ہر روز ظلم کر رہا ہے، اور کتنے ایسے اسلامی ممالک ہیں جو امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا بھی وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، سوائے ایران اور کچھ ملکوں کے علاوہ۔ ایران نے ان کو ڈٹ کر جواب دیا اور کہا کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، امریکہ ظلم کر رہا ہے۔ ان کے خلاف اسلامی ممالک نے بھی ظلم کو ظلم نہیں کہا، اور ظالم کے سامنے سر تسلیم خم ہو گئے چند دنیا کے ٹکوں کی خاطر۔ ایسے بندے کے بارے میں مولا فرما رہے وَمَنِ اسْتَسْلَمَ، جو باطل کے سامنے سر تسلیم خم ہو گیا، لِحَلَكَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کی ہلاکت کے لیے، دنیا اور آخرت کی ہلاکت کے سامنے سرنگو ہوا، هَلَكَ فِيهِمَا، یہ دنیا میں بھی ہلاک ہو۔ یہ نہ سمجھے کہ میں جو باطل کا ساتھ دے رہا ہوں اور دنیا میں فائدہ ہو جائے گا، مولا فرماتے دنیا میں بھی ہلاکت ہوگی اور آخرت میں بھی ہلاکت ہوگی۔ لہذا مومنین محترم، یہاں سے ہم نے یہ سمجھا، ابھی آخری 2 منٹ کی ضامت، یہاں سے ہم نے یہ سمجھا، یہ کنفرم ہو گیا، یہ جو شک ہے یہ یقین کے مقابلے میں ہے، اور یقین علامت ایمان تھا اور شک علامت کفر ہے۔ لہٰذا ہم نے ان علامتوں پر عمل کرنا ہے جو ایمان کے ستون ہیں، ہم نے ان علامات شاخوں پر عمل کرنا ہے جو علامات ایمان ہیں، جو ایمان کے کیا ہیں، شاخیں ہیں، ایمان کے ستون ہیں۔ ہم نے ان اپنے شک سے اپنے آپ شک کو دور کرنا ہے اپنے سے، ان شاخوں پر عمل نہیں کرنا جو علامات کفر ہیں، کفر کی علامتوں پر عمل نہیں کرنا۔ کفر کی علامات کیا تھیں؟ تماری، اختصار کے ساتھ خلاصۃ الکلام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کفر کی علامت مولا نے، شک کی علامت جو ہے اور کفر کی علامت مولا نے پہلے اس کی بیان فرمائی، من تعمق کا، جو گہرائی میں جاتا ہے، وہموں کی گہرائی میں جاتا ہے، اس کو مولا نے فرمایا یہ کفر کی علامت ہے۔ پھر آگے مولا نے فرمایا زیغ، جس کے دل میں کیا ہے، کج روی ہوتی ہے، جو باطل کے ساتھ نہیں دیتا، یہ بھی علامت کفر ہے، حق کا ساتھ نہیں دیتا، یہ بھی علامت کفر ہے۔ تنازع، جو بے جا جھگڑے کرتا ہے، حق کے خلاف یعنی بے حق جھگڑے کرتا ہے، یہ بھی علامت کفر ہے۔ پھر مولا نے شقاق فرمایا کہ جو شقاق ہے یہ بھی علامت کفر ہے۔ پھر آگے شک کی 4 علامتوں کو بیان فرمایا، اس میں تماری تھا، اس میں ہول تھا، اس میں کیا تیسرا تردد تھا، الاستسلام تھا، یہ تمام علامات کفر ہیں۔ لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کفر کی علامتوں پر عمل نہیں کرنا، ان علامتوں پر عمل کرنا ہے جو ایمان کی علامتیں ہیں، یعنی ہم اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے، اپنے اندر جنت کا شوق پیدا کرنا ہے۔ پھر جنت کا شوق جب پیدا کرنا ہے، دنیا کی خواہشات کو چھوڑنا ہے، ہم نے آخرت کا خوف رکھنا ہے۔ جب آخرت کا خوف رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ کیا اجتنب المحرمات، اگر آخرت کا خوف ہوگا تو محرمات سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا۔ پھر آگے مولا نے جو بھی علامتیں بیان فرمائیں، اس زہد کی علامتیں فرمائیں، ہمیں زاہد بننا ہے، ہمیں متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ لہٰذا دعائے خدا متعال سے ہمیں مولا کے فرمودات کو، کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سلام۔